باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، برادران و خواہران ایمانی و اسلام، سخاوت حسین سندرالوی آپ کی خدمات عالیہ میں ایک بار پھر حزین دل لے کر افسردہ خاطر اعلاء کلمہ حق کے عظیم مشن کے تحت حاضر خدمت ہے۔ مسنون طریقے پہ چلتے ہوئے آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمات عالیہ میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آج کے دن کی تعزیت بھی پیش کرتا ہوں۔ آج یوم استشہاد شاہ خراسان، ضامن آہو، عالم آل محمد، امام علی ابن موسی الرضا سلام اللہ علیہ ہے۔ اعظم اللہ اجورکم و اجورنا بمصابنا لمولانا ابی الحسن علی ابن موسی الرضا سلام اللہ علیہ۔ آج حاضری کا ہدف یہ ہے کہ ہفتہ رواں میں ایک اور یزیدی پٹھو نے، جس کا نام عبد الرحمن سلفی اور دوسری آئی ڈی جو ان یزیدیوں کی ہمیشہ کی ترکیب بھی رہی اور حرکت بھی رہی کہ نام بدل بدل کر آئی ڈیز چینج کر کر کے یہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ اس کی آئی ڈی ہے اذان۔ بالکل اسی طرح جس طرح 12,000 خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو عبید اللہ ابن زیاد نے، اموی حکام نے بیسیکلی لکھوائے تھے، سب کی تحریر ایک تھی۔ یہ انانیمس لیٹرز تھے، نامعلوم خطوط تھے، جس طرح آج کل نامعلوم فیک آئی ڈیز سے محمد و آل محمد علیہ السلام اور امت مسلمہ کے خلاف سازشیں اور ترکیبیں ہوتی رہتی ہیں۔ اذان کی آئی ڈی والے شیطان صفت، ملعون دہر، عبد الرحمن ابن ملجم زمان، عبد الرحمن سلفی نے منافقانہ چال چلتے ہوئے حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ، حضرت امام محمد تقی الجواد صلوات اللہ علیہ، حضرت امام علی نقی الہادی سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کے خلاف سب و شتم کیا، بازاری زبان استعمال کی، اور بالکل یزید کے خاندان کے رستے پہ چلتے ہوئے ان ذوات مقدسہ کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا۔ ساتھ ہی ہمارے
اعلیٰ حضرت زمانے کے امام ولی الامر امام العصر حجت ابن الحسن امام مہدی علیہ السلام کی مادر گرامی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی شان میں بھی گستاخی کی بلکہ سب و شتم کیا۔ حضرات و خواتین، شیعہ اور سنی مسلمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج مانتے ہیں، باب المراد مانتے ہیں، فرزند رسول مانتے ہیں۔ علماء اہل سنت کے اکابر نے، جن میں امام ذہبی بھی شامل ہیں، امام کو زمانے کے متقی، زمانے کے پرہیزگار، زمانے کے اعلیٰ اخلاق کے حامل، حتیٰ علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تصانیف اور تالیفات میں امام ہفتم کو امام کے نام کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ اہل سنت، امام ابو حاتم نے بھی ایسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو انتہائی اعلیٰ صفات کا حامل قرار دیا ہے۔ حتیٰ ابن حجر نے بھی امام کا تذکرہ جب فرمایا تو بہت ادب سے کیا۔ اہل سنت میں کوئی نہیں گزرا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نعوذ باللہ سب و شتم کرے یا برا بھلا کہے، اور اہل تشیع میں تو خیر تصور ہی محال ہے۔ ان ذوات مقدسہ کو اہل تشیع معصوم عن الخطا، منصوص من اللہ، حاکم اصلی وقت، خلیفۃ النبی، خلیفۃ المسلمین، حجت الہی، ذریعہ نجات، باعث شفاعت و وسیلہ قرار دیتے ہیں بحکم الہی۔ حضرات و خواتین، امام موسیٰ بن جعفر الکاظم سلام اللہ علیہ کا جو لقب باب الحوائج پڑھا، حقیقتاً اہل سنت کی آنکھیں جب خراب ہونے لگیں اور ان کو شفا کسی طبیب سے نہ مل رہی تھی تو انہوں نے توسل کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور بلک میں نابیناؤں کو بینائی ملنے لگی، آشوب چشم والوں کو شفا ملنے لگی۔ اس کی وجہ سے ابتداءً اہل سنت میں اور پھر اہل تشیع میں سرکار باب المراد علیہ السلام کا لقب باب الحوائج مشہور ہوا۔ عبد الرحمن سلفی یزیدیت یعنی اموی فکر، عباسی فکر، صدامی فکر، سعودی فکر، ابن تیمیہ کی فکر، سلفیوں کی فکر، وہابیوں، نجدیوں، داعشیوں، طالبانیوں، القاعدہ والوں کی فکر پر چلتے ہوئے یہ حرکت کرتا ہے۔ میں ان تمام اہل سنت کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ملعون کو کنڈیم کیا ہے اور ہمارے ساتویں امام کی تعریف ہی نہیں کی بلکہ حوالوں کے ساتھ کلپس بنائے ہیں۔ اور اہل تشیع تو ہمیشہ اپنے ائمہ اطہار کے مدافع رہے ہیں۔ سفر کے باعث اور اموات کے باعث یہ فقیر اہل بیت ذرا جواب دینے میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ اور بہتر انداز میں کوشش کریں گے کہ امیڈیٹلی ان ملاعین کا جواب دے دیا جائے۔ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام
खुद कादिमैन शरीफैन में दफन है। उनका हिर्ज जवाद बड़ा मशहूर है। सैटरडे को उनका शहादत का दिन भी आ रहा है, मजालिस भी मुनअक़िद होंगी इंशाअल्लाह। मैं इस साल और बेहतर अंदाज में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का जिक्र एक पाक भी करूँगा। और आज भी मैं एक मजलिस से अलमहदी सेंटर में खिताब करने जा रहा हूँ, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह मैं रहती सहती कसर निकाल दूँगा। इमाम अली नकी हादी अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा हैं, मनसूस मिन अल्लाह है। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम मनसूस मिन अल्लाह है, शहनशाह समर्रा है। ये दोनों बाप बेटा समर्रा में दफन है। और आपको इल्म है कि दाइश वालों ने किस तरह इन दोनों इमामों के रोज़ों को मुनहदिम किया था, और दाइश वालों ने कैसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पे भी बम मारे थे, ब्रिजेस तोड़ी थी, वो पुल तोड़ दिया था। पुल के टूटने से 500 से ज़्यादा ज़ाहिर शहीद भी हुए थे। और माजी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुक़द्दस पर भी बमबारी होती रही। और जिनकी तारीफ़ ये मलऊन कर रहा है अब्बासियों की, वो तो इतने मलाइन थे कि उन्होंने तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुक़द्दस पे हल चला दिए थे और जल्लाद से कहा था कि लाश इमाम हुसैन निकाल कर नऊज़ु बिल्लाह उसे सपुर्दे आतिश कर दे। ये वकालत उनकी कर रहा है जिन्होंने फर्जंद रसूल को ज़बह किया, और बल्कि फर्जंदान रसूल को या तलवार से या जहर से शहीद किया। उनकी वकालत ये मलऊन कर रहा है जिन्होंने नफ्स रसूल पर ज़रब चलाई और जिगर गोशा रसूल पर भी इन्होंने सब व शत्म जुल्म सितम के बाजार गर्म किए, बल्कि पहली सदी हिजरी में उनके कत्ल का सबब भी बने। बीबी नरजिस खातून हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब आज़म तारिक मलऊन ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और बीबी नरजिस खातून के हक़ में गुस्ताखी की थी, तो लाहौर में मैंने उसको चैलेंज दिया था। मैं 70 उलमा के साथ रोड पे खड़ा रहा, मगर ये मलऊन मुनाजरा करने नहीं आया, और फिर इसको बद्दुआ दी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये फिन्नार हुआ, चेहरा भी इसका मस्क हो गया। हम बिल्कुल कानून को हाथ में लेने वाले शहरी नहीं हैं, ना हमारा मज़हब ये बताता है और ना कानून इसकी इजाज़त देता है। ताहम पुरअमन एहतजाज हम और हमारे उलमाए किराम, सादात, मोमिनीन मोमिनात, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, हमारे बुज़ुर्ग खुद जारी रखेंगे। और हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान इस भगोड़े को जो ज़ाहिरन अबू ज़ैबी भाग गया है वापस लाकर सज़ाए मौत दे, इसलिए कि ये वक्त के मोहम्मद की 4 मोहम्मदों की तौहीन है। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद के ये मसादीक हैं। इन ज़वात मुक़द्दसा को शिया और सुन्नी सब मानते हैं। इसका ताल्लुक़ न शिया से है और न ही अहले सुन्नत से। इन ज़वात मुक़द्दसा को नमरूद जैसे पलीद सिफत, शैतान सिफत के साथ तशबीह देना और हुक्काम बनी अब्बास जैसे मलाईन को वली करार देना और नऊज़ु बिल्लाह इन हस्तियों को मुजरिम करार देना इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी मुआफ़ी भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल वही जुमला मैं याद कराऊंगा कि जब यजीद ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहा कि खून बहा ले, मुझे माफ़ कर दें, तो आपने फरमाया था जब क़यामत के दिन मेरी दादी फ़ातिमा अर्श का सुतून पकड़ के अपने बेटे के नाहक खून का मुकदमा बारगाह एज़्दी में दायर फरमाएगी और रसूल वहाँ खड़े होंगे, तो उस वक्त रसूल को खून बहा देना और रसूल से पूछना कि तुम्हारी सज़ा क्या है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसी हरकतें माजी में भी होती रहीं, हाल में भी हो रही हैं, मुस्तकबिल में भी होती रहेंगी। आप जानते हैं अभी हाल हाल में एक गुस्ताख शान सैयदा जेल से भी होके आया, मगर उस पर मोहर सुकूत लग गई।
آپ یہ جانتے ہیں آصف جلالی آج خاموش ہو گیا. آپ کو علم ہے لائل پور سے تعلق رکھنے والے علامہ صاحب جو بڑے اچھل کود کے آتے تھے ہر وقت، اس فقیر نے جب ان سے 100 سے زیادہ سوال کیے ایک کلپ میں تو وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے. اعظم طارق کی آواز دب گئی. ڈاکٹر اسرار کی آواز کو علی والوں نے دبا دیا تھا. مجھے یاد ہے اسی امریکہ میں نیو یارک میں یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا جاتا تھا. آج وہ لکھنے والے کہاں گئے؟ 7 اور 10 محرم کو شادیاں ہوتی تھیں، آج وہ یہ جرت کیوں نہیں کر رہے؟ محرم میں شادیانے بجتے تھے، آج وہ میلے ٹھیلے کیوں نہیں لگ رہے؟ علی والوں کی، امام حسین کے عزاداروں کی جو ایفرٹس ہیں، جو اسٹرگلز ہیں، وہ کام آئیں. اور الحمدللہ ہر وقت کے یزید کو وقت کے حسینی نے نہ فقط للکارا ہے بلکہ شکست فاش دی ہے. یہ کلپ میں آل پاکستان شیعہ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ مخدوم سید نوبہار شاہ صاحب ابن سید سکندر حسین شاہ صاحب قبلہ اور مخدوم سید یاور حسین شاہ بخاری اور دیگر احباب عزیزوں بزرگوں کی فرمائش پر بنا رہا ہوں. قربتاً اللہ تعالی، اللہ اس کا مجھے بھی اجر دے اور آپ تمام دیکھنے سننے بھیجنے والوں کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. اہل بیت عصمت و طہارت کی خدمت دفاع کی اللہ ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ ان کی بزرگ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو آیت مباہلہ کا مصداق ہے. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو سورہ دہر، سورہ کوثر، سورۃ العصر، سورۃ القدر کے مصادیق اعلیٰ ہے. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کا اقتدار دنیا میں بھی ہے، عقبہ میں بھی ہے، جن کی محبت کو اللہ نے فرض قرار دیا، جن کے ساتھ دشمنی پر جہنم یقینی ہے اور محبت پر جنت یقینی ہے. اللہ ہر مومن مسلمان کو عبد الرحمن سلفی جیسے چھاتہ برداروں کی حرکتوں سے محفوظ فرمائے اور حکومت پاکستان کو جو آج کل اندرون خانہ یزیدیت کو فروغ دینے کے درپے ہے، ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے اور دینیات وغیرہ سے اہل بیت کا ذکر ختم نہ کرنے کی اور یزیدیوں کا ذکر نہ ڈالنے کی توفیق دے، ورنہ وہ بھی ایسے ہی قصہ پارینہ بن جائے جیسی پہلے حکومتیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں. مومنین مومنات حوصلہ رکھیے، عزم بلند رکھیے، محمد و آل محمد کی خدمت میں مستعد رہیے، آپس کی صفوں میں اتحاد کیجیے، اتحاد بین المومنین، اتحاد بین المسلمین کے نعرے کے ساتھ، اصلاح عقائد و اعمال کے نعرے کے ساتھ بڑھتے رہیے. فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، شکست و ہزیمت ہمیشہ باطل کو ہوتی ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ و ناصر.